الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین اکرام، میرے پیارے دوست اور بھائی حضرت علامہ مولانا محمد احمد فریدی دامت برکاتہم العالیہ دین متین کی خدمت پہ مامور ہیں، متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرص پاک کی نسبت سے میں مختصر وقت کے اندر چند مروضات پیش کروں گا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آواز کی سمجھ لگ رہی ہے یا گونج رہی ہے؟ لائٹ جنریٹر بند کر دینا، پھر شور کم ہو جائے گا۔ حضرات محترم، پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا ولی کس بندے کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کا ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ پہلے پہچان کرنی ہے ولی کسے کہتے ہیں، پھر ان سے نسبت قائم کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ تو ولی کی تعریف بڑی آسان یہ ہے کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتا ہو، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ ولی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لائے اور ان کا پچھلا گزرا ہوا دور تقوی و پرہیزگاری کے اندر گزرتا ہے۔ کانوا یتقون عربی گرامر کے اعتبار سے ماضی استمراری ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ پیچھے جو اس بندے کا زمانہ گزرا ہے نا، وہ سارا تقوی اور پرہیزگاری کے اندر گزرا ہو، اس بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ہے ولی کی تعریف قرآن مجید کی روشنی میں۔ ایمان اور نیک عمل، اس کو بھی مزید آسان کر لیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اللہ کا بندہ کسے کہتے ہیں، تو میرے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات میں حدیث پاک ہے، اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ولی اس بندے کو کہتے ہیں جب اس کا چہرہ دیکھا جائے خدا یاد آ جائے۔ مطلب سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر ہو، اس کو ہم اللہ کا ولی کہیں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، بلا مغالبہ یہ میں بات کرنے لگا ہوں، داتا صاحب کی ہم شکل نہیں دیکھ رہے، ان کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، ان کے دربار کے پاس سے بھی گزر جائیں خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے 2-2 کروڑ کی گاڑی میں لوگ بیٹھے ہیں، داتا صاحب کے قریب جب ان کی گاڑی آتی ہے، گاڑی روک کر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایسے سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے گزرے داتا صاحب کا گنبد، مسجد کے منارے دیکھ کر واقعی یاد آتی ہے خدا کی۔ ٹھیک، تو یہ ہے تعریف اللہ کے ولی کی۔ اب اس شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے دعوی ولایت کرتا ہے تو وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، ہم اس کو ولی نہیں کہیں گے، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے وہ اللہ کا ولی نہیں۔ ولی ہوتا وہ ہے جو اللہ کے احکام پر بھی عمل کرے، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل کرے۔ اور ویسے داتا صاحب سے پوچھا گیا ولی کسے کہتے ہیں، فرمایا ولی اس کو کہتا ہے جو عارف باللہ ہو،
جسے اللہ کی پہچان ہو. جس بندے کو کلمہ صحیح نہیں آتا، جس بندے کو وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں آتا، جس کے داڑھی شریعت کے مطابق نہیں، سر کے بال بکھرے ہیں، کئی مہینے وہ غسل نہیں کرتا، ہم اس کو ولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس کے سامنے اپنی حاجات لے کر بیٹھے ہیں. ہماری پوزیشن یہ ہے، جو سڑک کے اوپر طوطا لے کر بندہ بیٹھا ہے نا، طوطا لے کر، ہم اس بندے سے جا کر اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ یہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی اندازہ لگائیں، مسجد آپ کے پاس ہے، مسجد کا عالم آپ کے پاس ہے، وہ آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتا، وہ آپ کو شریعت کا مسئلہ بتاتا ہے اور آپ اس سے مسئلہ سننا پسند نہیں کرتے، اس عالم سے دعا کرانا پسند نہیں کرتے. لیکن ایک بندہ سڑک پہ طوطا لے کر بیٹھا ہے، اپنے ہاتھ کی لکھی تحریریں اس نے سامنے رکھی ہیں، اور وہ طوطے کو کہتا ہے کاغذ پکڑ، طوطا کاغذ پکڑتا ہے، وہ بندہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہے، آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں. اور عالم دین سامنے قرآن رکھ کر آپ کو سمجھاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، ایک طوطے والے کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. اور اس بندے کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس بندے کی بات پہ عمل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے نا سفید مرغا لے کر آؤ، ہم لے کر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کالا بکرا لے کر آؤ، ہم لے کر جاتے ہیں. اللہ کے بندو، دین اتنا مشکل نہیں ہے. آپ آئے ہیں مسجد میں، دکان چھوڑ کر وضو کیا، نماز پڑھی ہے، فرض ادا ہو گیا، ماشاءاللہ. کوئی پریشانی ہے، عالم سے مسئلہ پوچھو، حضور یہ پریشانی ہے مجھے، وہ آپ کو قرآن کی آیت بتائے گا، نبی کی حدیث میں کوئی وظیفہ ہے وہ بتائے گا. آپ وظیفہ بھی کریں گے، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو کام بھی آپ کا ہو جائے گا. یہ ہے میرے بھائیو دین. اس لیے آج بروپیے ان اولیاء کرام کی وردی پہن کرنا، وہ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس بندے کے پیچھے لگے ہیں. حالانکہ ہم جوتی لینے جائیں، ہم کپڑا لینے جائیں، ہم کوئی سبزی لینے جائیں، کوئی اناج لینے جائیں، ہم دکاندار سے 10 بار پوچھتے ہیں 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. دنیا کی چیز لینے کے لیے ہم دکان پر جا کر اس سے نمبر پوچھتے ہیں، یار یہ چیز ٹھیک ہے، بار بار پوچھتے ہیں، ہم شک میں رہتے ہیں. لیکن جب ایمان کا مسئلہ آتا ہے، ہم اس بندے سے مسئلہ نہیں پوچھتے کہ جو صحیح بتا سکتا ہے، ہم پھر بھی جا کر کسی جاہل بندے سے مسئلہ پوچھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان ہے، ایمان کے حکیم عالم دین ہے. ان سے جا کر مسئلہ پوچھیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں آؤ گے، نماز پڑھو گے. حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے حضور پریشانی ہے. آپ نے اسے ایک تعویذ لکھ دیا. آپ نے فرمایا اس کو نا باندھ لو، اور ساتھ ایک تعویذ دے دیا پانی میں ڈال کر پینے کے لیے، اور فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے تو نے یہ پانی پینا ہے. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. 1 ہفتے بعد آیا، کہتا جی کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے پانی پیا ہے؟ کہتا جی پانی روزانہ پیتا ہوں، وہ تعویذ والا پانی پیتا ہوں. فرمایا کس وقت پیتے ہو؟ جی صبح کے ٹائم. فرمایا نماز پڑھ کے پیتے ہو؟ کہا نماز تو نہیں پڑھتا. اب سنیں ذرا ان کا فرمان. انہوں نے فرمایا جو شخص نماز نہ پڑھے اس پر اللہ ناراض ہے، تو بتاؤ محمد احمد کا وہاں تعویذ کام کیا کرے گا؟ جس بندے پہ اللہ ناراض ہے تو فرمایا میرا تعویذ وہاں کام کیا کرے گا؟ میں نے کہا تھا فجر کی نماز پڑھ کے تو نے یہ کام کرنا ہے. ہمارے پہلے صوفیہ ہوتے تھے، حکیم بھی ہوتے تھے، وہ کوئی دوائی بھی دیتے تھے نا، وہ کہتے تھے فجر نماز پڑھ کے یہ دوائی کھانی ہے، اور یہ عصر کی نماز پڑھ کے تو نے کھانی ہے، اور یہ عشاء کی نماز پڑھ کے دوائی کھانی ہے.
مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ دعا جسم کو بھی مل گئی، نماز پڑھنے سے روحانی دعا بھی مل گئی، جب دونوں دوائیں اکٹھی ہو گئی بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی جو ہے ان کی پہلے پہچان کریں۔ اب آئیں دوسری طرف، اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، 2 نمبر پیروں نے اپنے ساتھ بندے رکھے ہیں، وہ جا کر اعلان کرتے ہیں اللہ کا نیک بندہ ہے تمہارے علاقے میں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نیک بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نیک ہوں۔ میرا رب کہتا ہے تیرا کام ہے ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، لوگوں کے دلوں میں بات ڈالنا میرا رب کہتا ہے میرا کام ہے۔ آج تشہیر کی جاتی ہے اپنے ولی ہونے کی، لیکن اسلام کے اندر تشہیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہاری تشہیر میں کروں گا، تمہارا کام ہے ایمان لانا، تمہارا کام ہے نیک عمل کرنا، تمہاری تشہیر اللہ فرماتا ہے صرف زمین پہ نہیں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس نیک بندے کا اعلان سب سے پہلے اللہ آسمانوں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرواتا ہے۔ آسمانوں پہ اعلان کیا جاتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہم نے داتا صاحب کو دیکھا نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اپنے گاؤں میں ہوتے تھے، ہم نے سنا داتا صاحب ہے، ٹھیک، داتا صاحب نے کوئی اشتہار نہیں لگایا کہ میں داتا ہوں ہے، لیکن دنیا ان سے محبت کرتی ہے، پوری دنیا کے اندر حضرت داتا صاحب کے دیوانے محبت والے موجود ہیں۔ کس نے انہیں بتایا داتا سے پیار کرو؟ رب قرآن میں کہتا ہے تمہارا کام ہے نیک عمل کرنا، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، میرا رب کہتا ہے میرا کام ہے۔ اور یاد رکھیں جو اپنی تشہیر خود کرتے ہیں نا وہ دنیا کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کی تشہیر اللہ کرے وہ دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ 950 سال سے زیادہ سال داتا صاحب کو ہو گئے ہیں، ان کی کوئی اولاد آگے نہیں ہے، کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے نے اس خطے میں کفر کو ختم کر کے اسلام کا پرچم لہرایا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں داتا صاحب کو، لیکن دن بدن داتا صاحب کی محبت و عقیدت لوگوں کے دلوں میں بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ میرا رب کہتا ہے تمہارا کام ہے عمل کرنا، تمہارے اعلان کرنا میرا کام ہے۔ اور ایک اور بات سنیں، اللہ یہاں کہتا ہے بے شک میں نیک بندوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ کن کے دلوں میں؟ ایمان والوں کے دلوں میں۔ یہ ایک نقطہ سنیں، اللہ کہتا ہے میں ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا ہمارا ان سے محبت کرنا، ہمارا ان سے محبت کرنا ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے، اور ان سے ہمارا محبت کرنا ہمارے ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ دوبارہ سنیں مسئلہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالوں گا۔ کن کی؟ ولیوں کی۔ کن کے دل میں؟ ایمان والوں کے دل میں۔ پتہ یہ چلا کہ ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور ان سے محبت کرنا ہمارا ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ولی ہونا ثابت ہو گئے، اور ان کی برکت سے ہم صاحب ایمان ہونا ثابت ہو گئے، کیونکہ بے دین بندہ تم سے پیار کرے گا ہی نہیں۔ اب سنیں آخری جو میری گفتگو خلاصہ ہے، ان سے پیار محبت کرنے کا دنیا آخرت میں فائدہ کیا ہے؟ بندے کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے نیک اعمال۔ ایمان بنیاد ہے، نیک اعمال اس کی عمارت ہے، اور جب ایمان اور اعمال دونوں آپس میں مل جائیں تو پھر ایمان کی عمارت صحیح سلامت قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا فائدہ یہ ہے
ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کا ایمان بھی بچتا ہے اور بندے کے اعمال بھی بچتے ہیں. ایسے ہی کیسے؟ سنیں حدیث پاک. نبی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم میں، مشکات میں اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہوم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم. یشکا کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے. فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہم نشین ہیں، ایسی ان کی مجلس ہے. فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ بھی بدبخت نہیں رہتا. اس بدبختی کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک گناہگار بندہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا. ایک شخص نے اعتراض کیا، حضرت یہ تو بڑا گناہگار ہے، پاپی ہے، یہ آپ کی مجلس میں آ گیا. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا تو نے رسول پاک کا یہ فرمان نہیں سنا، ہوم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم؟ اے میرے پیارو، تمہاری صحبت میں بیٹھنے والا بندہ بدبخت نہیں رہے گا. پتہ یہ چلا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ بے دین نہیں ہو سکتا، بدبخت نہیں ہو سکتا. اور پھر سنیں دوسری حدیث، ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان بچے گا، ایمان. اور نمبر 2، اعمال کیسے بچیں گے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی لمبی حدیث ہے، یہ بھی مشکات میں موجود ہے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے وہ جلسوں میں جانا. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حدیث کا نا ترجمہ سمجھنے کے لیے. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے وہ محفلوں اور جلسوں میں جاتے ہیں. ان کا کام ہی جلسے اٹینڈ کرنا ہے، محفل اٹینڈ کرنا ہے. وہ اللہ کے فرشتے مجلس میں آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ از کا مولا تیرا ذکر کر رہے تھے. بڑی لمبی حدیث ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اعلان کر دو میں نے ان کو بخش دیا ہے. فرشتوں نے عرض کیا مولا ان میں فیہم رجل خطاء، عرض کیا مولا ان میں ایک بہت بڑا خطا کار گناہگار بندہ بھی موجود ہے. سنت تو جو سے لفظ عرض کیا مولا ان کے اندر ایک بہت بڑا گناہگار خطا کار بندہ موجود ہے، کیا اس کی بھی بخشش ہو گئی؟ فرمایا ہاں، اس گناہگار کی بخشش بھی ہوگی اس لیے کہ وہ بندہ میرے پیاروں کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے. اگرچہ گناہگار ہے، آج میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، میں آج اس کی مجلس کو دیکھتا ہوں کہ وہ آ کر میرے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھا ہے. اے فرشتوں لکھ دو میں نے اس گناہگار بندے کی بخشش کر دی ہے. اب یہ حدیث پاک سنارا واقعہ نہیں، پتہ یہ چلا کہ نیک بندوں کے پاس جا کر بیٹھنا یہ ایمان کی سلامتی ہے. اور نمبر 2، نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنا بندے کے اعمال کی سلامتی ہے اور انسان کے گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس ہے. اور یہ بالکل حدیث پاک میں آیا. اللہ اکبر. آخری جملے کا حدیث کے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت پیار کے حوالے سے ہے. اس کے میں آخری جملے سنانے لگا ہوں. لمبی حدیث ہے، پھر کبھی موقع ملا سناؤں گا. آج اس کے آخری جملے سنیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کی دوستی ہوتی ہے، اس کا فائدہ بڑا ہے. ہم داتا صاحب سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، ہماری رشتہ داری نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا یہ کہ کچھ یار جنت میں چلے جائیں گے، کچھ یار دوزخ میں چلے جائیں گے. جنت والے جنت میں جا کر آرام سے نہیں بیٹھیں گے، عرض کریں گے یا ربی، اے ہمارے رب، ہمارے کچھ یار تھے یصلون معنا یحجون معنا،
یصومون معانا، اے اللہ ہم اکٹھے نماز پڑھتے تھے، ہم روزہ رکھ کے اکٹھے مسجد میں جایا کرتے تھے، ہم نے اکٹھے حج کیے تیرے گھر کے، ادخلتہم النار، آج ہمارے یار دوزخ میں چلے گئے ہیں اور ہم آگے جنت میں، ان کے جرم زیادہ تھے، اے ہمارے رب جب تک ہمارے یار جنت میں نہیں آئیں گے ہم بھی راضی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن دنیا میں کوئی یار اپنے یار کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرے گا جتنا جھگڑا قیامت کے دن ایک یار اپنے یار کے لیے کرے گا، لیکن دوستی ہو اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے، کوئی درمیان میں لالچ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ وہ چلے گئے جنت میں، یہ چلے گئے دوزخ میں، جنت آسمانوں سے اوپر، دوزخ زمینوں سے نیچے، اللہ سے بات ہو رہی ہے ان کی۔ اللہ پھر انہیں پروٹوکول کیا دے گا؟ حدیث ہے، حدیث شریف نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، یہ نسائی شریف کا حدیث کی کتاب ہے معتبر۔ اللہ فرمائے گا اذهبوا من عرفتم، اے میرے نیک بندو تم خود جاؤ، اخرجوا من عرفتم، اب ان لفظوں میں غور کریں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے پیارو تم جنت میں آ گئے، آج میں تمہیں اعزاز یہ دینے لگا ہوں، آج تمہیں پروٹوکول یہ دینے لگا ہوں۔ فرمایا اذهبوا تم خود جاؤ، اخرجوا تم خود نکالو، من عرفتم اپنے جس یار کو تم پہچانتے ہو، فرمایا جاؤ اسے لے آؤ، میری طرف سے آج تمہیں پورا اختیار ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے نسائی شریف کی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا خود جاؤ، خود انہیں پہچانو۔ اب دیکھو مزے کی بات یار، پہلے بخشش کا معیار تھا نیک اعمال کا زیادہ ہونا، پہلے بخشش کا معیار کیا تھا؟ نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو جنت میں جائے گا۔ اب میرے رب نے بخشش کا معیار ہی بدل دیا۔ کیوں جی؟ پہلے معیار کیا تھا کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اب میرے رب نے اپنے پیاروں کی عزت کے لیے بخشش کا معیار بدل دیا۔ فرمایا اب معیار یہ ہے من عرفتم، فرمایا جس بندے کو تم پہچانتے ہو، بس آگے میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ اس کے گناہ زیادہ یا تھوڑے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ جا کر چیک کرنا کہ اس کے گناہ تھوڑے ہیں تو لے آنا، زیادہ تو رہنے دینا۔ فرمایا یہ معیار اب تبدیل ہے، اب تمہاری عزت کے لیے میرا رب کہتا ہے من عرفتم، فرمایا جس بندے کو تم پہچانتے ہو، تمہاری پہچان میں ہے، تمہارے ساتھ دوستی کرتا تھا، محبت کرتا تھا، میرا رب کہتا ہے جاؤ خود اور اس بندے کو لے آؤ، آج تمہیں مکمل اختیار اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے دوستی اللہ کے نیک بندوں کی، کہ قیامت کے دن بھی کام آ رہی ہے، آج بھی کام آ رہی ہے۔ ایمان بچتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے، اعمال صالحہ بچتے ہیں، گناہ کی بخشش ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی بندہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے خدا نخواستہ دوزخ میں چلا گیا تو یہ دوستی یہاں ختم نہیں ہو جی، یہ دوستی موت سے ختم نہیں ہوتی، یہ دوستی ایمان کی دوستی ہے، اور یہ دوستی معاشر کے میدان میں بھی کام آئے گی اور پھر جنت میں جا کر بھی کام آئے گی۔ اب دیکھ لو نا، ہمارے یہاں تو بندہ یا ڈیفینس چلا جائے نا تو یہ مچھلی منڈی میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار چھاڑو تھے کی جانا ہے واپس، میں ہوں ڈیفینس آ گیا۔ یہ دنیا ہے، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ نا، وہ جنت میں چلے گئے، عیش و عشرت میں چلے گئے، وہ لوگ جنت کی موجیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جنت میں جا کر بھی انہیں وہ یار بھولے نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمارے یار ہمارے پیارے دوزخ میں ہیں، پھر اللہ انہیں عزت دے گا، انہیں وہ دوزخ سے نکالیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فائدہ ہے اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت و محبت کا۔ اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔